انہوں کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ہم تبھی ہوں گے جبکہ ہمارا ہمسایہ محتاج ہو، اور کبھی سینہ زوری کے شیطان آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ ہر شخص اپنے تعین حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ جاج و افلاس کے بلا سے بندگانہ خدا کو نجات ہو جائے۔ رام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکرانہ ادا نہ کیا۔ اور السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی محمد حسین آزاد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دور بین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے لباس پر کوئی گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن اس بدی کے غبار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسرت عام بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتی تھی۔ ملک فراغ تھا اور خسر آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ وہ نہ اپنی عوام سے خدمت چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرمانی نذیرداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب و حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ نہ گرمی میں تہہ خانے سجانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی مفائق پڑی تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ قوت دینے والا ہوتا تھا۔ جسمانی طاقت قوت حائزہ کے ساتھ رفیق تھی کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگیاں رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخواں پر چن دیتی تھی۔ اس زمانے میں بلبل چہتے تھے، خوش آواز جانوروں کے زمرزے سنتے تھے، انہوں کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان ایک بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا۔ سب کی طبیعت خوشی سے مالا مال اور داغ فراغ الباس تھی۔ اتفاق ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا مگر بواس گرمی تیز تھی۔ تاثیر ہوئی کہ لوگوں کی طبیعت بدلے گئی اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹ کھٹ پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے وہ میرے ہی پاس رہے، کسی دوسرے کے پاس نہ جائے۔ اس گھر سے ایک گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیطان آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ پھر چند روز بعد ان کی ضروریات یعنی لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگی۔ جب رات و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ گرور خود پسندی حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر لیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیوں نہ کہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ وہ اسے بے احتجاجی کے لوگ کہتے تھے۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن ہم تبھی ہوں گے جبکہ ہمارا ہمسایہ محتاج ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے ہیں تو جل جاتے ہیں اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے لگتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں۔ اس بد نیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتجاج اور افلاس کی بزرگانہ الباس پہنا۔ خسرو آرام کے عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ وہ سب ان کے مرید ہو گئے اور ہر شخص اپنے تعین حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بد نیتی کا نحس
قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ کبھی کبھی کتا سالی کا دل چڑھ اٹھتا تھا۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض گول کے گول بیماریوں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتے، اور ان کے پاس کچھ نہ ہوتا اور یہ سبھی برباد ہو جاتے۔ سب دکھ تو سنا سکتے تھے مگر کتا کے مصیبت غضب تھی، کیوں نہ کہ یہ ساری نحوستیں احتجاج اور افلاس کے نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر بہت پچھتاوا کر رہے تھے۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور ایک سیب کے درخت کے نیچے جھولا کرتے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے، تو یہ لوگ سب مل کر ان کے پاس گئے، وہ برائے خدائی کوئی ایسی راہ نکالیں جس سے احتجاج و افلاس کے بلا سے بندگانہ خدا کو نجات ہو جائے۔ وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں ہے۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکرانہ ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، مانگنے تانگنے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں۔ دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے۔ اس کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہے، کیوں نہ کہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، کمال کا یہ شاگرد ہے۔ ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، دوسری ماں کے دودھ کا بازو اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتری اور چلاکی طبیعت میں ہے۔ تدبیر اور مشورے نے سب کا شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خرد مند کی سراغ پر آئے۔ دامنے کو میں دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے، چہرہ اس کا ہوا سے جھرجھایا ہوا ہے، دھوپ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے، مشقت کی ریاضت سے بند اٹھا ہوا ہے، پسلیاں ابری ہوئی ہیں، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت بنیاد ڈالی ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور کہکا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو، آؤ آؤ، آج سے تم ہمارے سپرد ہو۔ اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ، بولا بالا، سب کے منہ کا نوالا، نہ تو ہمیں سنبھال سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور کتا سالی کا ایک ریال بھی نہ ٹال سکا، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا، سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو مجھ ہار میں ڈبویا۔ آج سے تم ہمارے خدمت میں حاضر ہو، ہماری آواز پر آیا کرو، ہم تمہیں ایسی تدبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی، ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے، زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے، ایسے دھات اور جوہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو،
ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو۔ زبردست حیوانوں کی شکار کرو گے اور ان کے ہزاروں سے محفوظ رہو گے۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑ کے پہاڑ اکھاڑ ڈالو گے، تم دیکھنا ہم زمانے کے وابستہ اور تمام عالم کو اپنے ڈھنگ میں بدل لیں گے۔ غرض ان باتوں سے سب کو دل کی لبھات ہوئی۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ محنت پسند خرد مند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر یہ سبھی اس کے پاؤں پر گر گئے۔ ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا۔ اگر ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے اور پہاڑوں کو کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچتا اور دریاؤں کی دھاریں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتہ کمرے باندھے آنکھیں بند کر دمیغ کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ اور اس کی پیروی میں ہم چند روز میں بہت بڑا چینج لے آئے، یعنی ساری زمین شہر قبضوں اور گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتوں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ادھر ہی میوے لگے ہوئے تھے، دسترخواں گھروں میں سجے ہوئے تھے، ذخیرے گلووں سے بھری ہوئی تھے، کیا گھر کیا باہر، اس کے سوا کچھ ہی نظر نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خرد مند نے اس فرمانے نزولی کی بدولت یہ کامیابی اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ اسے کہتے ہیں نظیر انگیز خیال۔ شکریہ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔